بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان بارات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جس سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ منکروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ۔ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری ہیں، اور اگر تم لوگ توبہ کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم منہ پھیرو گے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنكُثُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَّا مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ مگر جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ، پھر جب حرمت والے مہینے اشہر الحرم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو انہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو۔ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر اس کو اس کی امان کی جگہ پہنچا دو، یہ اس کے لیے وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کوئی عہد کیسے رہ سکتا ہے مگر جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، بس جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم بھی ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو متقین پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَقْصَارُهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیسے عہد رہے گا جبکہ یہ حال ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا، وہ تم کو اپنے منہ کی بات سے راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی، کسی مومن کے معاملے میں، مؤمن الا ولا ذمۃ واولئک هم المعتدون، وہ نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد کا، یہی وہ لوگ ہیں زیادتی کرنے والے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو جاننے والوں کے لیے۔ وَإِن نَكَثُّوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ، اور اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں عہد کے بعد تمہارے دین میں عیب لگائیں تو کفر کے ان سرداروں سے لڑو، بے شک لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئیں۔
الا تقاتلون قوما نقصوا ایمانهم وحموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیے اور رسول کو نکالنے کی جسارت کی، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرو گے جبکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبوہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصروکم، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور تم کو ان پر علیہم یشفی صدور قوم مؤمنین، غلبہ دے گا اور مسلمان لوگوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں کو جلن کو دور کرے گا اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا والیجتن واللہ خبیر بما تعملون، کسی کو دوست نہیں بنایا، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، مشرکوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو عبادت کریں حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں، ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں اور دوزخ ہی میں ہمیشہ ان کو رہنا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام، اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز وآتوا الزکوۃ ولم یخش الی اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے بنے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستطیعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم، کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کے بسانے کو برابر کر دیا اس شخص کے جو اللہ پر اور آخر پہ ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالمین کو راہ نہیں دکھاتا۔ الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ واموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنت لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت و خوشنودی کی، ایسے باغات کی جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہوگی۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون، اے ایمان والو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں، اور تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ
قصیرۃ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم، بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تم کو ناز میں مبتلا کر دیا تھا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْءٌ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسع کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینیت اتاری اور ایسے لشکر اتارے کہ جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے کافروں کو سزا دی اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ ثم یتوب اللہ من، پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے، بعدی ذالک علی من یشاء واللہ غفور رحیم، توبہ نصیب کر دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئیں، اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى، یہود نے کہا کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح ابن اللہ، ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یا ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ ان کو ہلاک کر دے، وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہوا، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا ڈالا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ اما یشرکون، وہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو پورے کیے بغیر ماننے والا نہیں، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کے سارے دین پر غالب کرتے، چاہے یہ مشرکوں کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یا ایھا الذین ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اہل کتاب کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اس دن اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی۔ وَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، پھر ان سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، یہی ہے وہ جس کو تم اپنے واسطے جمع کیا تھا، پس اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللہِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللہِ يَوْمَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ،
بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی ہے سیدھا دین۔ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ بس ان میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے رہے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ ویحلوا۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ایک اضافہ ہے، اس سے کفر کرنے والے گمراہی میں پڑتے ہیں۔ وہ کسی سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے کیے ہوئے گنتی پورے کر کے اس کو ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ حرام کیے ہوئے کو حلال کر لے، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ انکار کرنے والوں کو رستہ نہیں دکھاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا۔ اے ایمان والو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑا ہے۔ الا تنفروا یعذبوکم عذابا علیما یستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ خود اس کی مدد کر چکا ہے جبکہ کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا وجعل کلمات للذین کفروا السفلی وکلمات اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور اللہ نے کافروں کی بات نیچی کر دی اور اللہ کی بات تو اونچی ہے اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیلی، جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ، تم ہلکے ہو یا بوجھر، اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقۃ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ اگر نفع قریب ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر گھٹن ہو گئی، اب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اور اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک میں ڈال رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اف اللہ عنک لما اذنت لہم حتی، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کو کیوں انہیں اجازت دے دی، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی۔ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے آپ سے اجازت نہیں مانگتے، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم، آپ سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، پس وہ اپنے شک میں یترددون بھٹک رہے ہیں۔ ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدۃ ولکن کرہ اللہ
بعصاہم فثبتہم قیل اقعدوا مع القاعدین۔ اور اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور ان کا کچھ سامان کر لیتے، مگر اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا، اس لیے انہیں جمع رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنۃ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ اور اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے لیے خرابی ہی بڑھانے کا سبب بنتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تم ان کی سننے والے ہیں، ان کی سننے والے ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہیں۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ یہ پہلے بھی فتنے کی کوشش کر چکے ہیں اور آپ کے لیے کاموں کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا اور وہ ناخوش ہی رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بالکافرین۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن لو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبکم مصیبۃ ویقولوا۔ اور اگر کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور وہ خوش ہو کر لوٹتے ہیں۔ کُلًّا یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور ہمارا کارساز ہے، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بأیدینا۔ کہہ دیں کہ تم ہمارے لیے صرف دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کے منتظر ہو، مگر ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ۔ پس اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَا يُتَقَبَّلُ مِنكُمْ إِن كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور وہ اپنے خرچ کی قبولیت سے صرف اس لیے محروم ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو ناگواری کے ساتھ کرتے ہیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ، پس آپ ان کے اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دیجیے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے نہیں، وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا وَلَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پائیں تو کوئی کھوہ یا کھس بیٹھنے کی جگہ تو وہ یجمعون الٹے بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُوكَ فِي الصَّدَاقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو آپس صدقات کے بارے میں عیب لگاتے ہیں، اگر اس میں سے انہیں دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ فَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے ہم کو اور بھی دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم کو، تو اللہ ہی راغبون چاہیے۔
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل وفریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات زکوٰۃ وہ دراصل فقیروں مسکینوں کے لیے ہیں اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کا دل رکھنا مطلوب ہے، نیز گردنوں کے چھڑانے میں اور جو تاوان بھریں گے اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی امداد میں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان کا کچا ہے۔ قُلْ أُذُونُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہہ دیجئے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان پر اعتماد کرتے ہیں، اور رحمت ہے ان کے لیے جو تم میں اہل ایمان ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ علم یعلموا، کیا ان کو معلوم نہیں کہ انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان اللہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک خزی العظیم۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ان مسلمانوں پر ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے۔ کہہ دیجئے تم مذاق اڑا لو، اللہ یقیناً ظاہر کر دے گا جسے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھو، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو وہ کہیں گے ہم تو بس ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے گا تم اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفات منکم نعذب طائفات بانہم کانوا مجرمین۔ بہانے مت بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم معاف کر دیں تم میں سے ایک گروہ کو تو دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کی ہیں۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف یقبضون ایدیہم نسوا اللہ ونسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بے شک منافقین بہت نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے بس ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ کالذین، جس طرح من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم فخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ اولئک ھم الخاسرون۔ تم سے اگلے لوگ وہ تم سے زور میں زیادہ تھے اور مال اور اولاد کی کثرت میں بڑھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی وہی بخششیں کی، بحثیں کی جیسی بحثیں انہوں نے کی تھیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین ومؤتفقات اتتہم رسولہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔
کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچتی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے تو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون، اور مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ بھلائی کا بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکین طیبات فی جنات عدن۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے ایسے باغات کا کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ وعدہ ہے پاکیزہ مکانوں کا ہمیشہ رہنے والے باغات میں۔ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اور اللہ کی رضامندی کا جو سب سے بڑھ کر ہے یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم بئس المصیر۔ اے پیارے نبی، کافروں و منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر کڑے بن جائیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ وما قالوا ولقد قالوا کلمات الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا ما نقموا الا ان، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ انہوں نے وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکا، یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ وان یتوبوا یک خیر لہم وان یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرۃ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، اگر وہ توبہ کریں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں بھی ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ وَمِنْهُمْ مِنْ أَحَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَتَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم نیک بن کر رہیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، پھر جب اللہ اور ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا تو اس میں کنجوسی کرنے لگے اور برگزشتہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بس اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا اس دن تک کے لیے جب تک اس سے ملیں گے، اس وجہ کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم ان اللہ علام الغیوب، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے راز، ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمام چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون، وہ لوگ جو تان کرتے ہیں، متوئین من المؤمنین فی الصداقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر صدقات دیتے ہیں، ان پر جو صرف اپنی محنت مزدوری سے خرچ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، آپ ان کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں، یہ اس کے لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان کو راہ نہیں دکھاتا۔ فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، پیچھے رہ جانے والے اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہنے پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں،
انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، آپ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ ان سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پس وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بس اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، وہ آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں، تو کہہ دیجیے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں چلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلی بار بھی پیچھے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، بس پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصِلَّ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے، مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، ان پر آپ کبھی نماز نہ پڑھیں نہ ان کی قبر پر کھڑے رہیں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، کیا وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ منکر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَن، اور جب کوئی سورت اترتی ہے کہ آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ استأذنک اولو الطول منہم وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں خوشحال لوگ آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں گے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، انہوں نے اس کو پسند کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، پس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لكن الرسول ولكن الذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہیں کے لیے ہیں خوبیاں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور دیہاتوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں اجازت مل جائے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ بیٹھے رہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے جنہوں نے انکار کیا ان کے دردناک عذاب پکڑے گا۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کوئی گناہ نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا، اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو سواری دے دیں، آپ نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں تم کو اس پر سوار کر دوں، تو اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اس غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جو وہ خرچ کریں۔ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون، الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، پس وہ نہیں جانتے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم فسیر اللہ عملکم رسولہ ثم تردون الا عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔
تم جب ان کی طرف پلٹو گے تو تمہارے سامنے آزار پیش کریں گے، کہہ دیجئے کہ بہانے نہ بناؤ، تم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے، بے شک اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، پس وہ تم کو بتا دے گا کہ جو کچھ تم کر رہے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم، یہ لوگ تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس وماہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، پس تم ان سے درگزر کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلے میں ان کو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ نافرمان لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں۔ الاعراب اشد کفر و نفاق واجدار الا یعلموا، دیہات والے کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم، جو کچھ اتارا ہے اس کے حدود سے بے خبر رہیں، اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغراما یتربص بکم الدوائر علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم، اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں، برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ والصلوات، اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو آخرت پر اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ کے یہاں قرب کا اور رسول اللہ انہا قربت لہم سیدخلوہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم، دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، ہاں بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا، اور جو لوگ پہل کرنے والے اور مقدم ہیں مہاجر اور انصار میں سے اور جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، ابداً ذالک فوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمِن حَوْلَکُم مِّنَ الْأَعْرَابِ منافقون ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلموہم ونحن نعلموہم سنعذبوہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، اور تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں، وہ مدینے والوں میں سے بھی منافق ہیں، وہ نفاق پر جم گئے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے لیکن ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ ایک بڑے عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم، امید ہے کہ اللہ ان پر توجہ کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جن سے آپ ان کو پاک کرو گے اور ان کے ذریعے ان کا تزکیہ کرو گے، اور آپ ان سے دعائیں کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سبب ہوگی، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل توبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہہ دیجئے کہ عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور تم جلد ان کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو تمہارے کھلے اور چھپے کو جانتا ہے، پس وہ تم کو بتا دے گا جو کہ تم کر رہے تھے۔ وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُوهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔
کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم آنے کا ٹھہرا ہوا ہے، یا وہ ان کو سزا دے گا یا ان کو توبہ قبول کرے گا، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا تفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن انا اردنا الی الحسنی واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور کافرانہ باتیں کریں، مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کا ایک اڈا فراہم کریں جس کے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے، بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے، لیکن اللہ اس بات کا گواہی دیتا ہے کہ وہ پکے جھوٹے ہیں۔ لم تکن فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من، آپ اس عمارت میں کبھی کھڑے نہ ہونا البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر پڑی ہے۔ اولی یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، وہ اس لائق ہیں کہ آپ ان میں کھڑے ہوں، ان میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ رضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جروف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی قومی، کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے کو ہے، پھر وہ عمارت اس کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑی۔ اللہ ظالم لوگوں کو ظالمین راہ نہیں دکھاتا۔ لا یزال بنیانہم الذین بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بنی رہے گی، سوائے ان کے کہ ان کے دل ہی کے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان اللہ لہم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے، اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ الانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک ھو الفوز العظیم۔ یہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بس تم خوشیاں مناؤ اس معاملے پر جو تم سے اللہ سے کیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں پھرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم کرنے والے ہیں، والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، نبی کے لیے اور ان کے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں مناسب نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کی رشتہ دار ہی ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، پھر جب ان پر کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم، اور کسی قوم کو اس کی ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک ان کو صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا دے جس سے انہیں بچنا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم، بے شک اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمانوں میں اور زمین میں وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا
من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی الساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ بے شک اللہ نے نبی پر و مہاجرین و انصار پر توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی۔ بے شک اللہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتیٰ، اور ان 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، تک کہ جب زمین باوجود اپنی وسعت کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کی کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ما کانا، مناسب نہیں تھا، لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ ذلک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون عن عدو ونیلا الا کتب۔ مدینہ والوں اور اطراف کے دیہاتیوں کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ جو پیاس اور تھکان اور بھوک بھی ان کو اللہ کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور جو قدم بھی وہ کافروں کو رنج پہنچانے والے اٹھاتے ہیں، اور جو چیز بھی دشمن سے چھینتے ہیں ان کے بدلے میں لہم بہ عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، اور جو چھوٹا یا بڑا خرچ انہوں نے کیا، جو میدان انہوں نے طے کیے، وہ سب ان کے لیے لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل، اور یہ ممکن نہ تھا کہ اہل ایمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کو ہر گروہ فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، میں سے ایک گروہ ایک حصہ نکل کر آتا تاکہ وہ دین میں سمجھ پیدا کرتا، واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرتا تاکہ وہ بھی پرہیز کرنے والے بنتے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اے ایمان والو ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں، چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت اترتی ہے، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا ہے، پس جو ایمان والے ہیں ان کا اس نے ایمان بڑھا دیا اور خوش ہو رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جن لوگوں نے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس نے بڑھا دی ان کی گندگی پر گندگی، وہ مرنے تک کافر ہی رہے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک بار یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ یہ سمجھ سے کام لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بھاری ہے، وہ تمہاری بھلائی کا
حریص ہے ایمان والوں پر، رؤوف الرحیم نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔